بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شمس مومن. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو بر وقت جو ہے نوٹیفیکیشن آ سکے. امریکہ اور ایران کے درمیان بالآخر MOU سائن ہو گیا ہے. اس پہ الیکٹرانکلی دستخط کر دیے گئے ہیں. یہ اب خبر نہیں ہے کیونکہ یہ گزشتہ روز سے یہ باتیں چل رہی تھی. رات کو بہت دیر سے اس پہ دستخط ہوئے ہیں. لیکن ہم ذرا اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ اس دستخط کے بعد کیا ہوگا، اور اس سے پہلے جو تقریباً 3.5 مہینے جو سر توڑ کوششیں کی گئی ہے خصوصاً پاکستان کی جانب سے، اس کا جو رزلٹ سامنے آیا ہے تو یہ کتنا اہم ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے جس مستقل مزاجی کے ساتھ، جس کامیابی کے ساتھ، اس میں سفارتی کامیابی بھی شامل ہے اور اس میں ایک طرح سے جو اس علاقے کی ایک شان ہے، جس کو ہم پشتو میں جرگہ کہتے ہیں، جس کو پنجابی میں پنچیت کہتے ہیں، وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کی اپنی ایک شناخت ہے، ایک نظام ہے. تو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، خصوصاً جو نسبتاً رہنما قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی سطح پہ ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں. یعنی وہ جرگہ بھی کر سکتے ہیں، وہ پنچیت بھی کر سکتے ہیں، وہ ثالثی بھی کر سکتے ہیں. اس میں اگر اخلاص ہو، اور اس میں خاص کر جو ہمارے حکمران ہیں، جس میں فیلڈ مارشل سے لے کے وزیر اعظم صاحب اور اس کی باقی ٹیم، وہ سب ظاہر ہے ان اوصاف سے متصف ہے، اور انہوں نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس مشکل مرحلے کو اپنے پڑوسی ممالک اور خصوصاً قطر، ترکی اور سعودی عرب کو ساتھ ملا کے اس کو سر انجام دیا ہے، جو میرے خیال میں انتہائی قابل تحسین ہے. یہ مشکل اس لیے تھا کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی سپر پاور، جو اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات تک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہماری گفت و شنید تک نہیں ہے، اور دوسری طرف چائنا اور رشیا جیسے سپر پاورز کو بھی اعتماد میں لینا، اور پھر ایران اور اس کے ساتھ ہمارے باقی جو گلف کے ممالک ہیں، ان سب کے اعتماد پر پورا اترنا، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ بالکل بجا ہے. یہاں تک تو بات ختم ہو گئی. اچھا، معاہدہ ہو گیا ہے. اس کی بڑی بڑی باتیں میں ابتدا میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ 2 مہینوں کے اندر اندر اس کو ایک پراپر معاہدے کی شکل دی جائے گی. فوری طور پہ جو ناکہ بندی کی گئی تھی آبنائے ہرمز کی، اس کو ختم کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے، اور ایران کی طرف سے جو پابندیاں لگائی گئی تھی کہ یہاں سے جہازوں کو گزرنا نہیں دیتے تھے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. یہ ابتدائی 1 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوگا. اس کے بعد اگر ہم دوسرے اس پہ آ جائے، جنگ مکمل طور پر روکی جائے گی، اور اس میں لبنان کے خلاف اسرائیل کی جو کارروائی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اگر خدا نخواستہ وہاں پر بھی کارروائی ہوتی ہے تو وہ جنگ کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی. اچھا، امریکہ اور ایران جو ہے ایک دوسرے کے خود مختاری کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اس کی دوسری شق ہے. تیسرے شق میں کہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے اس کے پابند ہوں گے کہ 60 دن کے اندر، 2 مہینے میں باہمی رضامندی سے ایک حتمی معاہدہ تشکیل دیں گے، اور اس کے وقت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے دونوں اگر چاہے. جس طرح میں نے کہا کہ رکاوٹیں ختم کی جائے گی، اور ایران جو ہے 60 دنوں کے لیے خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کو محفوظ اور بلا معاوضہ آمد و رفت کی ضمانت دے گا. وہ جو ہے بلا معاوضہ ہوں گی جہاز جو جا رہے، لیکن اگر ان کے فوجی حکام یا جہاز جو ہے سمندری جہاز ان کو کوئی سروسز فراہم کرتے ہیں تو ان کے وہ پیسے وصول کریں گے. یہ ایران کہہ رہا ہے، اور اس پہ ظاہر ہے اس کا حق بھی بنتا ہے. دونوں جو ہے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ حتمی معاہدے کے حصے کے طور پہ ایران کی تعمیری نو اور اقتصادی ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب کا منصوبہ تیار کریں گے. یہ سب سے اہم شق ہے. جو ایران کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ جو ہمارا تاوان ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے جنگ کے دوران، جو ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے، اس کا تاوان ادا کیا جائے. تو یہ ایک طرح سے وہ تاوان ہے جو اس کو ادا کرنے کے لیے اس کو رسائی کی بات ہو رہی ہے. یہ $300 ارب ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقد اس کو دے دے گا. ان میں سے کچھ نہ کچھ نقد ہوں گے، کچھ ان کے جو ریزرو آلریڈی فریز کیے جا چکے تھے، یعنی منجمد اثاثے جو تھے ان کو ریلیز کیا جائے گا، اور کچھ جو خلیجی ممالک ہے
وہ ایران کے ساتھ اپنے تجارت کو بڑھائیں گے اور اپنی سرمایہ کاری جو ہے وہ ایران میں کریں گے. تو یہ سارے کل ملا کے تقریباً $300 ارب کا ایک منصوبہ جو ہے وہ ابتدائی طور پہ یہ ایک خاکہ ہے اور اس کو پراپر منصوبہ بنا کے اس کو فائنل کیا جائے گا. اچھا، دوسرا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف تمام پابندیاں بشمول اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اور امریکہ کی بنیادی و قانونی پابندیاں IAEA ایجنسی ایک متفقہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ختم کرے گا. یہ وہ اہم نقطہ ہے جو 47 سال سے ایران جن پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا وہ پابندیاں اس معاہدے اس MOU کے تحت وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یعنی ایک طرف اگر ایران نے جنگ میں کامیابی حاصل کی، اس میں سروائیول کر دیا، اس میں رجیم چینج اس طرح نہیں ہوا جس طرح امریکہ کی خواہش تھی، اس میں کوئی کھو نہیں ہوا، کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں آئے، کوئی انقلاب نہیں آیا، عوام نہیں نکلے اپنے حکومت کے خلاف، وہ الگ کامیابیاں ہے. لیکن یہ اس سے بھی دگنی بڑی کامیابی ہے. ایک طرف ایران نے جنگ میں کامیابی حاصل کی اور دوسری طرف ٹیبل ٹاکس میں جو انہوں نے جتنے بھی اس کو طول دے دیا کامیابی کے ساتھ، انہوں نے ایک طرح سے اگر یہ لفظ استعمال کر کے انہوں نے امریکہ کے دم پہ پاؤ رکھ دیا تھا. یعنی امریکہ اس جنگ کو مزید طول نہیں دینا چاہتا تھا، یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی. لیکن ایران اس بات کو سمجھ گیا تھا اور انہوں نے اپنے تمام مطالبات جو ہے بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ ان سے منوا دیے ہیں. اچھا، ایران دوبارہ اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ وہ نہ تو جوہری ہتھیار تیار کرے گا، یعنی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا اور نہیں حاصل کرے گا. اس کی نگرانی میں افزودہ جوہری مواد جو ہے IAEA دونوں فریق مستقبل کے بارے میں ایک متفقہ طریقہ کار وضع کریں گے. یہ تو ایران پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا. یہ تو بلکہ جنگ سے 3-4 دن پہلے بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے عمان میں، اس میں بھی ایران اس پہ ایگری کر گیا تھا کہ ہم ایٹمی مواد جو ہے وہ حاصل نہیں، ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں. اس پہ وہ راضی تھا، لیکن اس وقت چونکہ امریکہ کو اپنی طاقت کا زون تھا اس لیے انہوں نے لڑائی چھیڑ دی تھی. حتمی معاہدے تک موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے گی. ایران اپنے جوہری پروگرام کو موجودہ سطح پر برقرار رکھے گا اور امریکہ نئی پابندی عائد کرے گا اور نئی خطے میں اضافی فوجی دستی تعینات کرے گا. اچھا، اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے ساتھ ہی ایران کے تیل کی مصنوعات اور متعلقہ خدمات، بینکاری، انشورنس، نقل و حمل وغیرہ کے لیے ضروری چھوٹ اور استثناء جاری کرے گا. یہ بھی ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اگر صرف ہم بات کر لیں کہ گزشتہ تقریباً 15 سال سے پاکستان اور ایران کے درمیان جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ایک طرح سے تقریباً مکمل ہو چکا ہے. ایران بھی اس پہ کام مکمل کر چکا ہے اور پاکستان میں بھی کسی حد تک اس پہ کام ہو چکا ہے، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا تھا. اب اس کو یہ پراپر اجازت مل گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا گیس، تیل اور باقی جتنے بھی معدنیات ہے وہ عالمی منڈیوں میں بیچ سکتے ہیں. تو اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان یہ گیس حاصل کر سکتا ہے بلکہ باقی گلف ممالک کی نسبت ایران چونکہ ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ اگر ہمارا جو تیل کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اچھا، امریکہ اس مفاہمتی یادداشت کے نفاذ کے ساتھ ہی ایران کے منجمد یا محدود اثاثوں کو استعمال کے لیے آزاد کرے گا. دونوں فریق ان رقوم کی رہائی کے طریقہ کار پر باہمی مشاورت کرے گی. اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ جو منجمد اثاثے تھے اس کو ریلیز کر دیا جا رہا ہے، اور یہ صرف امریکہ میں منجمد نہیں تھے. یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ قطر میں تھا، کچھ جو ہے UAE میں تھا، کچھ باقی ممالک میں تھا، یورپی ممالک، برطانیہ میں. یہ تقریباً 20، 25، 30 ارب ڈالر سے زیادہ ان کے اپنے اثاثے ان ممالک میں منجمد تھے. تو اس کو بھی اب ریلیز کیا جا رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایران کی ترقی کے لیے ایک بنیادی کردار وہ ادا کریں گے. مفاہمتی یادداشت اور مستقبل کے معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے خصوصی نگرانی کا نظام قائم کیا جائے گا. میرے خیال میں یہی وہ اہم نکات تھے جو ہم نے بیان کر دیے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے کہا کہ اس کا فاتح الٹیمیٹلی جنگ کا بھی فاتح ایران رہا ہے اور ٹیبل ٹاکس میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کر دی ہے. ٹرمپ جتنے بھی دعوے کرے، دنیا بھی جانتی ہے کہ ٹرمپ نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے، اسرائیل نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے. اسرائیل ایک طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے جو دفاعی نظام وضع کیا تھا، امریکہ جو ایک سپر پاور، واحد سپر پاور کے طور پہ ابھی تک گزشتہ تقریباً 70-80 سال سے دنیا پہ حکمرانی کر رہا تھا، ان کا وہ غرور جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے. اسرائیل
بالکل آشکارا ہو چکا ہے کہ ان کا دفاعی نظام ایسا نہیں ہے کہ اس کو ختم نہ کیا جا سکے یا اس کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ دوسری بات یہ کہ ایران اس خطے کا ایک طرح سے علاقائی پاور کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو جو گلف ممالک ہے اس سے پہلے وہ ایران کو اپنے دشمن کے طور پہ دیکھتے تھے، اور وہ دونوں کا آپس میں جو اختلافات تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور امریکہ بجا طور پر یہ کہتا تھا کہ ہم ایران پہ جو حملہ کر رہے ہیں تو یہ صرف اسرائیل کے کہنے پہ نہیں ہے، بلکہ عرب کے بعض ممالک بھی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی طاقت جو ہے اس کو توڑا جائے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے کافی بدل چکی ہے۔ اب گزشتہ تقریباً 3.5 مہینے جنگ کے دوران نہ صرف پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، ایران اور قطر کے درمیان، ایران اور کویت اور ترکی کے درمیان، اس میں کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات کو سمجھنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ نظر یہ آ رہا ہے کہ گزشتہ آئندہ چند سال میں اس خطے میں ایران بجا طور پہ ایک طاقت تو رہے گا، لیکن ان کے تعلقات گلف کے ممالک سے زیادہ کشیدہ نہیں ہوں گے، ایک آدھ کے علاوہ کسی سے زیادہ کشیدہ نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے اگر پاکستان جو قائدانہ صلاحیت انہوں نے ابھی تک جاری رکھی ہے اس کو مزید بڑھا دے، تو نہ صرف یہ کہ اس خطے میں پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر پہ مشتمل ایک اسلامی فورس بھی بن سکتی ہے، اور اکنامکلی بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ملک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دفاعی نظام سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں امریکہ پر ان کا دفاعی انحصار وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جائے گا، اور علاقائی طور پہ انشاءاللہ ایک مضبوط بلاک کے طور پہ یہ ممالک سامنے آئیں گے، اور اس کے پشت پہ چین اور روس بھی ہوں گے۔ یہ ایک امید ہے، امید کی کرن ہے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ابھی تک جو بھی فوائد ہم نے سفارتی سطح پہ PR کے طور پہ $1 بلین کا نیک نامی جو ہے پاکستان نے کمائی ہے، تو اس کو اب معاشی کامیابی کی طرف کنورٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس پہ جتنا جلدی ممکن ہو عمل درآمد اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستانی عوام مزید مہنگائی، ٹیکسز اور انفلیشن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔